تصدیق چاہتا ہوں یا تردید کہ یہ جو صوفیانہ تعبیر یہ بھی مزاج کا مسئلہ ہے، اسے فرقہ بھی کیا مسئلہ ہے، متوازی دین کا جو اعتراض ہے۔ اچھا، اسی طرح ورنہ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ فقہی تعبیر بھی تو دین کی تعبیر ہے۔ ہمارے یہاں پورا طبقہ جس کو وہابیہ ہے وہ بھی اس کو پورا مذہب مستقل مذہب کہتے ہیں۔ اس طرح میں اگر یہ گنجائش آپ کی گفتگو سے جو واضح ہو رہا تھا کہ اس کی جا سکتی اور کسی نہ کسی درجے میں ہم اس تعبیر کو مزاج کے فرق کے ساتھ پیش کر کے کچھ نہ کچھ گنجائش رکھ لیں گے، آپ کا کیا؟ نہیں، میں تھوڑی سی تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ دیکھیں مزاج انسانی مزاج وہ تو ضرور کرتا ہے، وہ تو اس میں شک نہیں، وہ تو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں مثلا ابھی ہمارے دیکھیں ماحول جو آدمی کی بات اسلامی میں چلا جاتا ہے اس کی ایک شخصیت نہیں، جو وہابیوں کے پاس چلا جاتا ہے، اہل حدیثوں کے پاس چلا جاتا ہے اس کی بھی ایک شخصیت ہے، جو صوفیوں کے پاس جائے گا اس کی بھی ایک شخصیت بنے گا۔ تو انسانی کاوش صرف اس میں استثناء ہے پیغمبر۔ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہت زیادہ کیونکہ روشنی میں ہے تو ہم بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں شخصیات کا تنوع پوری شان کے ساتھ قائم ہے، وہاں سانچے میں ڈھالنے کی کوئی کوشش ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ باقی تمام کے ہاں وہ کوئی بھی ہو نقطہ نظر وہ ایک سانچے میں ڈھالنے کا عمل کرتے ہیں لوگ، اور اس میں ہم بھی مستثنا نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں بھی جو آدمی آیا ہے ہم نے اس کو بھی ایک سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کی تصویر ایک بنائی ہے، اس کو ہم تمام انسان آئیڈیالائز کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو آئیڈیالائز کیا، ان کے ہاں تنوع قائم ہے، اور جن لوگوں نے نیچے آنے والی شخصیتوں کو آئیڈیالائز کیا ان کے ہاں پھر تنوع مر گیا، ان کی شخصیتوں کے کچھ حصے وہ زندہ نہیں رہ سکے یا ایکٹیو نہیں رہ سکے۔ تو یہ کام تو ہوتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی میرے خیال میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو دین بتانا، شخصیات بنانا ہمارا کام نہیں ہے، اس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دین بے کم و کاست بیان کرتے ہیں، یہ حکم ہے، یہ روکا گیا ہے، دین کے تقاضے یہ ہیں، خدا کے ساتھ تعلق کے تقاضے یہ ہے، وہ شخصیات سے ماورا ہو کر بیان کر دیے ہیں، ان کی صورت کشی نہ کی گئی۔ مثلا ہم اصرار کریں گے کہ ایک خاص طرح کا لباس پہنے سارے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی کا ذوق ہے، کوئی رنگین کپڑے پہنے گا، کوئی شوق کے کپڑے پہنے گا، پینٹ شرٹ پہنے، جو مرضی پہنے۔ ہاں دین کا کوئی اعتراض ہے تو وہ ضرور بیان کر دیں کہ بھی لباس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، یہاں تک میں آپ کی بات سے کی تصویر کروں گا، اس کو ٹھیک کرا دیتا ہوں۔ لیکن فکر تصوف یہ باہر کا پودا ہے جو ہمارے ہاں اگا، تناور ہوا، اس کی شاخیں، اس کا پھل پھول سب ہوا، اس کا وہ نہیں قابل، اور اس کو متوازی دین کہا جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ میری ایک شخصیت ہے اور اس کا ظہور دین میں بھی ہوگا، یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ حضرت حسان جو ہے وہ حضور کے صحابی ہیں، وہ جنگوں وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو وہاں کوئی لان تان نہیں پائی جاتی، میرے علم میں نہیں کہ وہاں کسی نے ان کو مطلوب کیا ہو اس بات۔ وہ شاعر تھے اور شاعرانہ ان کی خدمات ہیں، ان کی تصویر بھی اور تحسین بھی پائی جاتی۔ تو یہ کام جو ہے نا ہمارے ہاں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے دین بتانے والوں کے۔ باقی فکر تصوف جو ہے جس کو ہم وحدت الوجود کا فلسفہ کہہ لیں، یا ان کے جو یہ ہیں چلے اور وظیفے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں مشکل ہے کہ ان کو دین کی تصویر حاصل ہو سکے۔ سر یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لوگوں نے اپنے تجربات کے کہہ لیجیے کہ اس کو بیان کیا ہے، اس کو دین کے طور پر تو میرا خیال ہے کہ ہم نے بعد والے لوگوں نے اختیار کر لیا کہ یہی دین ہے۔
اگر یہ تفریق کر دی جائے، اس کو بار بار بیان کیا جائے. دیکھیں نا، میرے پاس بہت سارے بریلوی علماء آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو نہیں کہتے اپنے لوگوں کو قبروں پہ جا کے سجدہ کرو، ہم تو نہیں کہتے کہ بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، ہم نہیں کہتے، یہ غلط ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ بات تمہارے عوام تک کیوں نہیں پہنچتی؟ یہ تمہاری ذمہ داری کہ تمہارے عوام تک یہ بات پہنچے. تم اس کو بمانگے دوہل کہو، یہ بات ہر جگہ بیان کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جب ہم خاموشی اختیار کر لیتے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کو غلط کہا جائے گا. یہ اگر تفریق ہو سکے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک فن ہے، اس فن کو اختیار کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ جو ان کا بات کا میں نے حوالہ دیا، میرے ذہن میں جب ان کا پڑھ رہا تھا وہ اسٹیٹس، تو میرے ذہن میں آیا کہ بھی قرآن مجید نے باقاعدہ ذکر کیا ہے وہ سورہ بقرہ میں کہ یہودی جو ہے وہ وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو سلیمان کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کی تاثیر ایک فن کے طور پر موجود رہی، وہ آج بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو ہے جملہ اس کا حضرت سلیمان کے ایک درباری کے بارے میں جاتا ہے، عندہ علم من الکتاب. تو الکتاب سے مراد دو ہی امکانات ہیں، ایک الکتاب سے مراد تورات ہوگی اور ایک الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہو سکتی ہے. اور تو بھی الکتاب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی جس کے لیے الکتاب کا لفظ قرآن میں ہے. تو اگر تورات اس سے مراد ہے، اس سے جو ظاہر کرینہ زیادہ کرینہ اسی کا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید کے کلمات کی تاثیر کا ایک فن ڈیولپ ہوا ہے، اسی طرح وہاں بھی شاید ہوا ہو. یہ سب مطلب قیاسی بات ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو ایک فن ہے. اور میں تو جب بیان کرتا ہوں آپ کی اسی تفریق کو بیان کرنے کے لیے، اس کا نیکی اور بدی سے بھی تعلق ہے. یعنی یہ فن ہے، جیسے ڈاکٹر نیک بھی ہوتا ہے بد بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹری اسی طرح عامل حضرات جو ہیں وہ بدماش بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کی بری حرکتیں بھی کرتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، وہ اپنا جو ان کا فن ہے اس کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں. تو یہ فن ہے، اس کا دینداری سے یا دین سے تعلق ہے. یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارے جملہ کشی یا اس طرح کی نوعیت کی جو باتات کے طریقہ کار ہیں، لیکن ہمیں جو ایک چیز واضح سے مثالیں ملتی ہیں جو انبیاء کرام کے وساطت سے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ہے، تو اوامر نواہی تو ایک ٹھیک ہے، خدا کے حکم کی پیروی کے شکل ہے، لیکن دوسری شکل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ 40 راتیں جو ہے وہ آپ یہاں پر گزارے، پھر ہم آپ کا جو سینہ مبارک ہم اس طرح کا ہو جائے گا، پھر آپ کو قرآن یہ اس طرح کے احکام کے نزول ہوگا. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جب وحی الہی نازل ہونی تھی اس سے قبل آپ خود غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تحنس کی جو عبادت کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو خلوت نشینی ہے، گوشہ نشینی ہے، در حقیقت یہ ایک شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرب کی مثال ہے. اور اس کی ایک مثال جیسے اعتکاف ہے. اعتکاف کی در حقیقت ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر تو ایسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے ایک تجویز کی ہے. تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی. البتہ یہ ہے کہ جو ایک آدمی کسی کی جو رہنمائی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس اندازے سے اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ کام کریں تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک آپ کے اندر صفائی، طہارت اور پاکیزگی ایمان کی آئے گی. میرے خیال میں اگر پیچھے مثالیں دیکھیں تو کوئی صحت کی بات نہیں ہو سکتی. نہیں، اس میں دیکھیں ایک تو آپ تینوں چیزوں کو ایک صف پہ آپ نے کھڑا کر دیا. اس میں کچھ سوالات ہیں. حضرت موسیٰ کی مثال بالکل الگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا بالکل اور چیز ہے. اور جو بات مطلب وہ جن کا میں نے حوالہ دیا صوفی صاحب جو بڑے محترم بزرگ ہیں، انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی شروع میں جب ان سے میں بحث کرتا تھا تصوف کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ بتاؤ مجھے کہ سوال مجھ سے کیا کہ اگر ڈسپلن کھانے سے میری نماز اچھی ہو جاتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یعنی میں
تھکا ہوا ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, توجہ نہیں ہو رہی نماز کی طرف, آمادگی بھی نہیں ہے, تو میں نے ایک گلاس پانی لیا, اس میں ڈسپلن ڈالے اور وہ گلاس پی لیا, اور اس کے بعد طبیعت پر ایک وہ نشاط آ گیا اور میں نے اچھی نماز پڑھ لی. تو وہ کہتے تمہیں اس پر کیا اعتراض؟ تو میں نے کہا جی اس پر تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن ظاہر ہے میں اس عمل کو دینی عمل نہیں قرار دوں. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو ہمارے جو طریقے ہیں تصوف میں, جو طریقے دریافت کیے ہیں, وہ اصل میں یہی کیفیت کو بہتر بنانے کے, یعنی مجھے اس قابل بنانے کے لیے کہ میری نماز بہتر ہو جائے, میرا روزہ بہتر ہو جائے, میری عبادت بہتر ہو جائے, تو اس میں کارآمد ہے. اگر اس واضح لائن کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جائے تو بات بن جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ پھر اس میں اس کی پھر پوری شریعت بنتی جس کو طریقت کہتے ہیں, اس کے پھر وظائف اور اس کے آداب اور اس کی رسوم اور اس کے طریقے, اور وہ سارے کا سارا دینی سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اس کو علاج کے طور پر, یہ تو علاج ہے نا, میں ٹھیک نہیں ہوں تو میں نے ڈسپلن کھا لی, اور یہ ٹھیک ہے کہ اگر میں نے نماز کے لیے ڈسپلن کھائی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے ثواب بھی ہو, اس کی بھی میں نفی نہیں کرتا کیونکہ اس کا امکان ہے کہ اس کا ثواب ہو, لیکن میں اس کو بعض دین نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اگر ان وظائف ان طریقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحنس ہے نا, اس میں وہ ایک روایت ہے اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں بہت, اور ہمارے ہاں اس کو اسی وجہ سے بہت پاپولیرٹی بھی ملی ہے کہ وہ جو ہمارے صوفیہ حضرات کے پاس ہے اس کی تصویر ہوتی ہے اس کے لیے. ہمیں یہ لفظ تحنس بھی ایک اسی جگہ پہ استعمال ہوا, ہمیں کوئی عربی اشعار میں کہیں کسی جگہ بھی تحنس کا کوئی لفظ ملتا ہی نہیں کہ تحنس عربوں کے یہاں کوئی طریقہ تھا, کوئی عبادت تھا. اس طرح کی کوئی چیز ہمارے عربی کے ریکارڈ پر ہی نہیں. یہ ایک لفظ ہے جو بخاری میں اس روایت میں ہے, اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں جو اس روایت پر پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں یہ نفی نہیں کہہ رہا کہ حضور نہیں جاتے ہوں, حضور جاتے ہوں. انسان کے اوپر خلا تخلیہ اس کے ادوار آتے ہیں, ہر سوچنے والے انسان کے اوپر آتے ہیں. یہ بالکل اور چیز ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بلانا یہ بالکل اور چیز ہے. اچھا, اس میں جو آپ نے جملہ بولا وہ جملہ قرآن مجید میں نہیں ہے. جو آپ نے جملہ بولا نا کہ وہ آئیں اور ان کے نفس کو پاک کیا جائے, تاکہ وہ اس طرح کی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی. یہ مجھے نہیں معلوم آپ نے کسی نے روایت سے لی ہے یا کہاں سے لی ہے. تو وہ تورات دینے کے لیے ان کو بلایا گیا. قرآن اتنی بات ہی بتاتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاتا. تو یہ نہیں اس کو ملا کے نہ دیکھیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں, کچھ ورزشیں, کچھ کام میری طبیعت کو بہتر بنانے میں کارآمد ہے. مثال کے طور پر شاعری سننا, اچھی شاعری, یہ ہمارے جو لچر گانے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا. تو شاعری سننا, شاعری پڑھنا دل کو بہتر بناتا ہے, سوچنے کے انداز کو بہتر کرتا ہے, زندگی کے بارے میں رویوں کو بہتر کرتا ہے. تو اس کے فائدے. لیکن یہ جیسے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اچھے مقصد کے لیے کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں بچوں کو, یہ سارے اچھے کام ہیں. اور یہ تربیت کا کام کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی طریقے ایجاد کیے گئے وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. اس پہ میرا نہیں خیال کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے جی کہ میں اگر تھوڑی دیر اکیلا بیٹھوں اور اللہ کا ذکر کروں تو اجازت ہے اس کی, تو مجھے یقین ہے جو میرا دین کا مطالعہ ہے کہ حضور کہیں گے ہاں کر لیا کرو. لیکن حضور نے خود اس کو کبھی راضی نہیں کی, کبھی اس کی تلقین نہیں کی, کبھی صحابہ کو نہیں کہا کہ آؤ بیٹھ کے وظیفہ کرتے, آؤ بیٹھ کے ورد کرتے, آؤ بیٹھ کے کلمہ پڑھتے, آؤ بیٹھ کے ضربے لگاتے. اس طرح کام انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں. یہ بڑا سارا سوالیہ نشان ہے کہ آخر حضور کو اس کی ضرورت کیوں پیش نہیں آتی. اس کا جواب ہی دیا گیا, یہ نہیں کہ اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے, لیکن وہ جواب بار بار میرا دل کرتا ہے کہ نہیں وہ جواب ٹھیک ہے. میں نے کہتا ہوں کہ صوفی رنگ ہونا ٹھیک ہے, نہ ان کے اوراد و وظائف کی دین میں کوئی بنیاد ہے, نہ ان کی فکر کی دین میں کوئی بنیاد
میرا خیال ہے اس موضوع پر کافی گفتگو ہوگی. میں ایک وضاحت کے ساتھ پھر وہ آپ اس موضوع پر ذرا بات کریں کہ یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے کہ ایک دائرہ میں کلاس میں بھی کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ جو سیاہ جھنڈا لگا لینا تو وہ تو شیعہ ہو گیا، اور جس نے شلوار تھوڑی سی اونچی کر لی، وہ وہابی ہو گیا. گاڑی تھوڑی لمبی کر لی، وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. اور اس کے علاوہ ایک خاص وضع کا تھا، وہ تھانوی ہو گیا یا دیوبندی ہو گیا. اچھا باقی جو عیسائی ہے، یہودی ہے، سارے کے سارے بریلوی ہو گئے. اب مسئلہ یہ باقی سارا کھاتا ایک آتی ہے، جو بھی ہوگا وہ بریلوی ہوگا. اس کے علاوہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ نے جو تعبیر کر رہے ہیں بریلوی علماء بالکل ایسے کسی تصوف کے قائل نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ہم اس کو باقاعدہ سٹیج پر بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بس محض صوفیاء کے وہ تجربات ہیں، اس سے زیادہ یہ اور کوئی بات نہیں. آپ اصل دین وہی ہے جو قرآن و سنت سے ساتھ، اور وہ ہماری بنیاد اور بیس بھی ہوئی. تو اب جو جہالت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایک کھاتے میں ڈال دینا، یہ بھی بہت بڑی ہے. یہ ٹھیک ہے.